السلام علیکم۔ ہسٹری آف کشمیر کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس قسط میں ہم 1990 سے لے کر 1999 تک کی ڈیولپمنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ اپنی اس قسط کا آغاز میں جموں و کشمیر میں بھارتی گورنر جگ موہن ملہوترا کے ایک مشہور و معروف قول سے کروں گا۔ جگ موہن ملہوترا صاحب نے فرمایا، مئی 1990 میں انہوں نے یہ بات کی، آج ہر کشمیری مسلمان عسکریت پسند ہے، سب بھارت سے علیحدگی چاہتے ہیں۔ میں سری نگر دور درشن کے تمام پروگرام بند کر رہا ہوں کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ عسکریت پسند ہیں۔ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ میں راج بھون سے باہر نہیں نکل سکتا، مگر مجھے پل پل کی خبر ملتی رہتی ہے۔ گولی ہی کشمیر کے مسئلے کا واحد حل ہے۔ جب تک تمام عسکریت پسند مار ڈالے نہیں جاتے تب تک وادی میں قیام امن ناممکن ہے۔ اس قول پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف پہلے اور آخری جملے کو کمپیئر کیجئے۔ پہلا جملہ ہے ہر کشمیری مسلمان عسکریت پسند ہے، آخری جملہ ہے ہر عسکریت پسند کو مارے بغیر کشمیر میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یعنی بیسیکلی ملہوترا صاحب کا فارمولہ یہ تھا کہ گولی ہی کشمیر کا واحد سلوشن ہے، جو کہ بھارتی گورنمنٹ کی پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے ہی۔ تو سارے مسلمانوں کو اگر گولی مار دی جائے اور کشمیر میں کوئی مسلمان بچے ہی نہ، تو بالکل کشمیر کا مسئلہ بڑے اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا اور امن امان ہو جائے گا۔ یہ قبرستان کا امن قائم کرنے کا منصوبہ آج تک کامیابی سے ہمکنار تو نہیں ہو سکا، لیکن بھارتی گورنمنٹ کی حرکات سے تو یہی لگتا ہے کہ شاید پالیسی ان کی ابھی بھی یہی ہے۔ 21 مئی 1990 کو میر وائس فاروق صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ بھارتی گورنمنٹ نے اس کا الزام حریت پسندوں پر لگایا، لیکن بعد کے واقعات نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ اصل میں رسپانسبل کون تھا۔ جب میر وائس فاروق صاحب کا جنازہ گاہ سے نکلا تو ہزاروں افراد کا جمع غفیر اس جنازے کے ساتھ تھا اور وہ بھارت مخالف نعرے بھی لگا رہے تھے۔ تو CRPF نے، بھارت کی SS نما دہشت گرد تنظیم سینٹرل ریزرو پولیس فورس نے اس پرامن جنازے پر فائر کھول دیا، اور اس قدر بے دردی سے انہوں نے فائرنگ کی کہ میر وائس فاروق صاحب کا تابوت بھی گولیوں کے نشانات سے بھر گیا۔ یعنی کہ انہوں نے بندہ تو شہید کر ہی دیا، اس کے تابوت کو بھی نہ چھوڑا۔ اسی دور میں ایک ہندو پنڈتس کا وہ واقعات پیش آئے کہ ہندو پنڈتس جو کشمیر میں کچھ رہ رہے تھے، وہ پنڈت ہندوؤں کی اونچی ذات ہے، کچھ ان کی آبادی کشمیر کی وادی میں تھی۔ اس دور میں کشمیری پنڈت نے کشمیری وادی کو چھوڑنا شروع کر دیا، تو بھارتی میڈیا نے بھی اس کا بڑا پروپیگنڈا کیا۔ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی کافی رونے کی کوشش کی گئی کہ پنڈتس کو مارا جا رہا ہے، مسلمان ان کو قتل کر رہے ہیں، ان کے گھر جلا رہے ہیں، ان کی جان مال عزت کو خطرہ ہے، اور بہت ہی ایسے پورٹرے کیا گیا جیسے پتہ نہیں کون سی قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہے۔ 1989 اور 1990 کے سالوں میں ہی کچھ اہم واقعات ہوئے جن کو بھارتی میڈیا نے بہت اچھالا، ان کا بہت زیادہ رویا گیا انٹرنیشنل میڈیا میں بھی۔ وہ تھا ہندو پنڈتوں کی کشمیر سے منتقلی۔ ان 2 سالوں میں ہندو پنڈتوں کی جو کچھ آبادی وادی کشمیر میں رہ رہی تھی، اس کا بیشتر حصہ نقل مکانی کر گیا۔ بھارتی میڈیا نے بہت واویلا مچایا کہ JKLF اور حزب المجاہدین کے دہشت گردوں نے ہندو پنڈتوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال رکھا ہے، وہ جہاں جاتے ہیں ان بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں، ان کے گھر جلا دیتے ہیں، قتل و غارت کا بازار گرم ہو چکا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر ہم آفیشیل انڈین گورنمنٹ فگرز کو دیکھیں تو وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ انڈیا والے خود یہ کہتے ہیں کہ صرف 200 پنڈت 1989 اور 1990 کے سالوں میں قتل ہوئے، اور یہ ان کا کہنا ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ حقیقی فگر کتنی ہوگی۔ جبکہ صرف گواکا دل کے مقام پر ایک دن میں چند منٹوں میں اس سے زیادہ مسلمان بھارتی گورنمنٹ نے شہید کر دیے تھے، اور ان پر کوئی انکوائری بھی نہیں بٹھائی، لیکن اپنے کہے کے مطابق 200 پنڈتوں کے پیچھے زمین آسمان سر پر اٹھا لیے گئے۔ ان پنڈتوں کو جموں اور دلی میں قائم ریفیوجی کیمپس میں رکھا گیا، اور وہاں پر بہت بری کنڈیشنز تھیں، بھارتی گورنمنٹ کے انتظامات انتہائی ناقص تھے، اسی وجہ سے ہزاروں پنڈت ان کیمپس میں مارے گئے۔ یعنی کہ بھارتی گورنمنٹ کے اپنے مطابق ملیٹنٹس نے یا دہشت گردوں نے تو 200 پنڈت مارے، اور ہزاروں پنڈت ان کے اپنے آرگنائز کردہ کیمپوں میں مارے گئے۔
اس کے علاوہ جو نیوٹرل سورسز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت JKLF زیادہ امپورٹنٹ تنظیم تھی جو کہ جنگ کر رہی تھی انڈیا کے خلاف حزب المجاہدین کی نسبت. حزب المجاہدین پرو پاکستان پرو اسلام تھی، جبکہ JKLF سیکولر تھی، نیشنلسٹ تھی، اور JKLF کے مینیفیسٹو اور باتوں کے مطابق ہندو پنڈت بھی کشمیری نیشن کا اتنا ہی حصہ تھے جتنا کہ مسلمان. تو یہ بات قرینہ قیاس بھی نہیں لگتی کہ وہ پنڈتوں کے خلاف ایسی کوئی کمپین لانچ کریں، ایسا کوئی جینوسائیڈ لانچ کریں جیسا انڈین گورنمنٹ نے کشمیری مسلمانوں کے خلاف کر رکھا تھا. جو بات قرینہ قیاس لگتی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا پر ہر طرف سے نفرین کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، ان کے مظالم کو ہر طرف کنڈیم کیا جا رہا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ اپنے کچھ مظلوم ہندو بھی بنا دیں، ان کو بھی دنیا کے سامنے دکھا دیں، اور اس کے بعد اس بہانے کی آڑ لے کر مسلمانوں کا قتل عام اثر نو جاری رکھیں، تاکہ بین الاقوامی رائے عامہ اگر کچھ کہے تو کہیں کہ جی ہمارے پنڈتوں کا قتل ہو رہا ہے، تو ہمارے کچھ لوگوں نے پھر یہ غیر ذمہ دارانہ حرکات کر دی ہیں. اس ٹائپ کے لیم ایکسکیوز انہوں نے بعد میں پیش بھی کیے. اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ 1992 میں جب بوسنیا میں جنگ شروع ہوئی اور وہاں بھی ابھی بوسنین مسلمانوں اور کرویٹ کرسچنز کا جینوسائیڈ کیا گیا سربز کی طرف سے، تو امریکی کرسپونڈنٹ پیٹر ماس اس وقت بوسنیا میں موجود تھے. تو وہ ایک ایسے ریفیوجی کیمپ میں گئے جدھر سرب ریفیوجیز تھے، سرب مہاجرین تھے جو کہ مسلمانوں والے علاقے سے ہجرت کر کے ان کیمپوں میں آئے تھے. تو پیٹر ماس نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اپنے گھر چھوڑ کر آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کچھ سرب خواتین سے وہ بات کر رہے تھے، ان سرب خواتین نے کہا کہ ہم اس لیے چھوڑ کر آئے کہ ہمیں مسلمانوں سے خطرہ تھا کہ وہ ہمیں مار دیں گے یا ہماری عزت پر حملہ آور ہوں گے. تو پیٹر ماس نے کہا انہوں نے ایسا کوئی بیہیویئر شو کیا تھا؟ تو ان خواتین نے کہا نہیں، وہ تو بڑے اچھے ہمسائے تھے، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا. تو پیٹر ماس نے پوچھا پھر آپ نے کیوں اپنے گھر چھوڑے؟ انہوں نے کہا ریڈیو پر بار بار اعلان ہو رہا تھا کہ تمام سرب ان علاقوں سے نکل جائیں کیونکہ مسلمانوں سے سخت خطرہ ہے، مسلمان تیار ہیں، آپ سب کو ذبح کر دیں گے، آپ سب کا قتل عام کر دیں گے. تو ریڈیو جھوٹ تو نہیں بولتا، تو ہم نکل آئے. تو پیٹر ماس ان کی اس دلیل پر مسکرا دیے اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ریڈیو بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اور آپ کے علاقے کے جو سربز اس علاقے میں رہ گئے ہیں میں ان سے بھی مل کر آ رہا ہوں اور وہ بالکل آرام سے رہ رہے ہیں، ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا. البتہ سرب فوجوں نے مسلمان علاقوں میں قتل و غارت کا بازار ضرور گرم کر رکھا ہے. تو ایسے ہی کچھ غالباً ناٹک کشمیر میں بھی بھارتی گورنمنٹ نے کیا 1990 میں، اور اس کو پنڈتوں کے انخلاء اور جینوسائیڈ اور پتہ نہیں کیا کیا کا نام دے دیا، لیکن حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں تھی، رائی کا پربت بنانے والی بات تھی. اکتوبر 1990 میں جارج فرنینڈس جو کہ انڈیا کے منسٹر آف کشمیر افیئرز تھے، انہوں نے خود ہی یہ ڈھول کا پول کھول دیا اور انہوں نے کہا کہ جو پنڈت اپنی پراپرٹی چھوڑ کر گئے ہیں، اپنے گھر اور باغات اور دکانیں چھوڑ کر گئے ہیں، ان کی رکھوالی ان کے مسلمان ہمسائے کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کسی کو ان پر قبضہ نہیں جمانے دیا. اور ان کے مسلمان ہمسایوں سے میں ملا بھی ادھر، تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی وہ ہمارے کچھ حالات کی وجہ سے اگر وہ چلے بھی گئے ہیں تو وہ واپس آ جائیں گے اور ہم ان کی امانتوں کی رکھوالی کر رہے ہیں. یہ تھا اسپرٹ کشمیری مسلمانوں کا. اور سامنے اگر آپ جگ موہن ملہوترا اور بھارتی فوج کی خون ریزی دیکھیے تو کسی بھی انصاف پسند انسان کا سر تو شرم سے جھک ہی جانا چاہیے، چاہے وہ بھارت کا ہندو ہی کیوں نہ ہو. لیکن بھارتی گورنمنٹ ہر قسم کی انسانی خصوصیات سے موسٹلی آری ہی رہی ہے. اور یہی مزے کی بات ہے کہ یہی نیبرز جو رکھوالی کر رہے تھے ان کے اپنے منسٹر کے مطابق انہی پر الزام ڈالا گیا کہ یہ قاتل ہیں، انہوں نے لوٹا ہے، انہوں نے قتل کیا ہے پنڈتوں کو. اس بارے میں اب اور کیا کہا جائے. بہرحال اس معاملے کو بہانہ بناتے ہوئے اور کشمیر کی انسرجنسی کو کچلنے کے لیے جولائی 1990 میں آرمڈ فورسز اسپیشل آرڈیننس ایکٹ گورنمنٹ آف انڈیا نے پاس کیا. اس کالے قانون نے سیکیورٹی فورسز کو، جو بھارت کی فاشسٹ فوجیں کشمیر میں موجود تھی، ان کو تقریباً تمام پاورز دے دیں اپنی منمانی کرنے کی. اس ایکٹ کے تحت اگر وہ کسی بندے کو بغیر وجہ بتائے شوٹ کر کے ہلاک بھی کر دیں، کسی بھی گھر میں رات کے کسی بھی وقت، عورتوں بچوں سب کی موجودگی میں، سردیوں کی رات میں ساری فیملی کو باہر کھڑا کر کے اندر سرچ شروع کر دیں اور پورے گھر والوں کو پکڑ کے بھی ساتھ لے جائیں بغیر کسی وارنٹ کے، ان سب چیزوں کی ان کو اجازت تھی اور یہ سب انہوں نے کیا بھی. دوسرے الفاظ میں سیکیورٹی فورسز جو مرضی کریں، ان کو کسی عدالت، کسی اکاؤنٹیبلٹی میکینزم کے تحت نہیں پکڑا جا سکتا تھا. ان کو اپنی منمانی کرنے کی کھلی اجازت اس کالے قانون کے ذریعے دے دی گئی.
اس دور میں بھارت نے ایک اور پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ شروع کر رکھا تھا، وہ یہ تھا کہ کشمیر کی جو جد و جہد آزادی ہے وہ ساری پاکستان بیسڈ ہے، پاکستان نے اپنے افغان جہاد والے بندے ادھر بھیجنے شروع کیے ہوئے ہیں، سارا اسلحہ پاکستان دے رہا ہے، سب کچھ پاکستان کر رہا ہے، پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا، نہیں تو کشمیری تو بھارت کے بڑے وفادار تھے، لیکن پاکستان ہی اس فساد کی آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ اس کا جواب بھی منسٹر آف کشمیر افیئرز جارج فرنینڈز نے بوانگے دہل دیا، اور انہوں نے بھارتی پروپیگنڈے کا پول ایک بار پھر خود ہی کھولا۔ 12 اکتوبر 1990 کو انہوں نے آن ریکارڈ یہ سٹیٹمنٹ دی: مجھے نہیں لگتا کہ کشمیر میں موجودہ مسائل کسی بیرونی طاقت کے پیدا کردہ ہیں، یہ مسائل ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے پیدا ہوئے، اور اگر کسی بیرونی طاقت نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے تو میرے خیال میں اس امر کو ہمیں زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ برِ صغیر کی سیاسی صورتحال کے پیش نظر ایسا ہونا ناگزیر تھا۔ نومبر 1990 میں انٹرنیشنل میڈیا نے کشمیر میں بھارتی ایٹراسٹیز کو کافی بے نقاب کیا۔ واشنگٹن پوسٹ اور یو ایس نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ میں بلیڈنگ کشمیر نام سے رپورٹس شائع ہوئیں 16 اور 19 نومبر 1990 کو۔ ان رپورٹس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بھارتی فوج کشمیر میں کلیکٹیو پنشمنٹ یعنی اجتماعی سزا کے اصول پر عمل پیرا ہے، کہ کسی گاؤں سے اگر کسی ایک بھی کشمیری مجاہد کا تعلق ہے تو اس پورے گاؤں کو سزا دی جائے، اور اس میں انہوں نے 2 ہتھیار بہت یوز کیے۔ نمبر 1 آتش زدگی، پورے گاؤں کو آگ لگا دو، ایک بھی مجاہد اگر اس گاؤں کا اس پورے گاؤں کو آگ لگا دو، لوگوں کے گھر جلیں گے، ان کے باغات جلیں گے، ان کی پراپرٹی تباہ ہوگی، کچھ لوگ اس آگ میں جھلس کر مر بھی جائیں گے۔ اچھا ہے، ان کا تو پوائنٹ ہی جینوسائیڈ کرنا تھا۔ دوسرا جو انہوں نے ویپن یوز کیا وہ تو انسانیت کی حد سے اس حد تک گرا ہوا ہے کہ میں اس کا ذکر بھی ادھر نہیں کرنا چاہتا، اور وہ ویپن تھا گینگ ریپ۔ خواتین کی عزت پر کئی فوجیوں کا اکٹھے دھاوا بولنا ایک بدلہ لینے کا طریقہ بن گیا، فرسٹریشن نکالنے کا طریقہ بن گیا ہندو فاشسٹ فوج کے لیے، اور اس کو انہوں نے انسٹیٹیوشنلائز کر کے یوز کیا کہ یہ نہیں کہ اکا دکا واقعات ہو گئے، یہ ایک پریکٹس بن گئی کہ آگ لگا دو اور عورتوں کو گینگ ریپ کر دو۔ اور یہ حقائق پاکستان نہیں کہتا، کشمیری نہیں کہتے، صرف ہم نہیں کہتے، بلکہ یہ حقائق واشنگٹن پوسٹ اور یو ایس نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ نے اپنی رپورٹس میں ساری دنیا کے سامنے نومبر 1990 میں چھاپے۔ 23 فروری 1991 کو ایک انتہائی خوفناک واقعہ کنن پشپورہ کے گاؤں میں پیش آیا۔ وکٹوریہ شوفیلڈ کے مطابق اس رات کو 53 کشمیری خواتین کو 4th راجپوتانہ رائفلز کی یونٹ کے لوگوں نے ریپ کیا، جبکہ ان کے مردوں کو وہ پکڑ کر لے گئے، ساری رات ان کو انٹیروگیٹ کرتے رہے، ان کو اظہار رسانی کرتے رہے اور ان کی عورتوں کے ریپ کرتے رہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق اس رات 23 سے 100 کے درمیان خواتین کا ریپ کیا گیا۔ کپواڑہ کے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ایس ایم یاسین نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ فوج نے بالکل وائلنٹ بیسٹس، خوفناک جانوروں کی طرح بیہیو کیا، اور اس نے نیو یارک ٹائمز کو یہ بتایا کہ یہ 4th راجپوتانہ رائفلز کے سپوت تھے، اور انہوں نے رات 11 بجے سے لے کر اگلے دن 24 فروری کی صبح 9 بجے تک اس گاؤں کو اپنے ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا، اس گاؤں کی عورتوں کو اپنی درندگی اور ہوس کا نشانہ بنایا۔ اب جہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 4th راجپوتانہ رائفلز بڑی بدقسمت رہی کہ اس وقت ان کے وزیر اعظم مسٹر نریندرا مودی نہیں تھے اور بپن راوت ان کے آرمی چیف نہیں تھے، ورنہ ان کو کوئی بیٹل آنر تو شاید مل ہی جاتا، کیونکہ ویسے بھی جیسے کہ یہ واقعہ سب کو پتہ ہے کہ میجر نتن گوگوئی صاحب کو تو انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ، کومنڈیشن سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، ایک آنر دے دیا تھا، اور ان کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک کشمیری شخص کو جیپ کے آگے باندھ دیا۔ یہ تھی ان کی بہادری جن پر انہیں کومنڈیشن سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ تو 4th راجپوتانہ رائفلز کا کارنامہ تو اس سے بھی کہیں بڑا ہے۔ ایک ہی رات کے اندر 100 عورتوں کا ریپ انہوں نے انتہائی جرأت و بہادری کے ساتھ کیا۔ کوئی بیٹل آنر تو بنتا تھا۔ بھارت تو ویسے بھی اپنا طیارہ گرا کر چائے پینے والے لوگوں کو بھی بڑے بڑے اعزازات دے دیتا ہے، ان کو بھی دے ہی دیتے، بیچاروں کی مفت میں حق تلفی ہوئی۔ خیر 1992 تک کشمیری مسلمانوں کی جد و جہد کی وجہ سے پورے بھارت میں اسلامو فوبیا بہت زیادہ بڑھ گیا، مسلمانوں کے خلاف نفرت نقطہ عروج پر پہنچ گئی، اور اس کا اظہار ہندو فاشسٹوں نے بابری مسجد کو تباہ کر کے اور اس کے ارد گرد سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کر کے دیا۔
6 جنوری 1993 کو سوپور کے شہر میں ایک میسیکر کیا گیا، قتل عام کیا گیا۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق سوپور میں اس رات 55 لوگوں کو قتل کیا گیا اور پورے سٹی سینٹر کو آگ لگا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ 18 فروری 1993 کو ڈاکٹر فاروق اشائی کو شہید کر دیا گیا۔ ڈاکٹر فاروق اشائی ایک آرتھوپیڈک سرجن تھے۔ سری نگر میں وہ بہت عزت سے جانے جاتے تھے اور ان کا واحد قصور یہ تھا کہ وہ ہیومن رائٹس واچ اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھارتی بربریت کے حقائق سے صرف آگاہ کرتے تھے۔ اس شخص نے کبھی اپنی زندگی میں بندوق نہ اٹھائی تھی۔ یہ شخص صرف انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے سچ بول دیتا تھا۔ یہ ایک مالج تھا، ایک مسیحا تھا، لیکن اس کو صرف اس لیے مار دیا گیا کیونکہ یہ شخص بھارتی بربریت کے خلاف سچ بولتا تھا۔ فیبروری 1993 میں 30 سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر آل پارٹیز حریت کانفرنس کا ڈول ڈالا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اب وہ اپنے آپس کے جو جھگڑے ہیں ان کو مٹا دیں گے اور اکٹھے ایک بینر تلے بھارتی فاشزم کے خلاف جد و جہد کریں گے۔ میر وائس فاروق شہید کے صاحبزادے میر وائس عمر فاروق اس کے پہلے چیئرمین اپوائنٹ ہوئے۔ 29 مارچ 1994 کو فریڈم فائٹرز نے ایک انتہائی کامیاب حملہ کیا بادامی باغ کینٹونمنٹ میں، جو کہ سری نگر کے باہر واقع تھی۔ اس حملے میں بھارتی فوج کے ایک میجر جنرل فرنینڈس ہلاک ہوئے اور ان کے ساتھ 13 بھارتی فوجی بھی مارے گئے۔ یہ بھارتی فوج کے ہلاک ہونے والے سب سے ہائی رینکڈ اہلکار تھے جو کشمیر کی جد و جہد میں ہلاک ہوئے۔ 6 جنوری 1995 کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ ٹارچر کے اوپر پیش کی۔ انہوں نے اس میں پوری رپورٹ میں انڈین فورسز جو کشمیر میں ٹارچر میتھڈز یوز کرتی رہی تھیں اور ٹارچر کا استعمال کرتی نہیں تھیں، انہوں نے ان سب کا پول کھولا۔ ان ٹارچر میتھڈز میں الیکٹرک شاک لگانا، انتہا درجے کا زد و کوب کرنا اور جنسی تشدد بھی شامل تھا۔ رپورٹ میں باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ یہ بات پیش کی گئی کہ یہ سارے کام انڈین فورسز نے اکا دکا نہیں بلکہ ایک انسٹیٹیوشنلائز پریکٹس کے طور پر کیے کہ یہ ان کے ہاں مروج طریقے تھے جن پر تقریباً تمام ہی یونٹس عمل کرتی تھیں۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا، جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت اور ایذا رسانی ناقابل یقین ہے۔ ایذا رسانی نے کئی لوگوں کے اعضاء مسخ کر دیے ہیں اور بہت سے لوگ عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے ہیں۔ بھارتی فوج کی تحویل میں موجود لوگوں میں مرنے والوں کی شرح خوفناک حد تک زیادہ ہے اور اس کی وجہ ایذا رسانی کی شدت اور بربریت ہے۔ اب اس موقع پر میں 1999 سے لے کر 1994 تک جو کشمیر کی انسرجنسی ان سالوں میں اپنی پیک پر تھی اس کے بارے میں چند الفاظ کہوں گا۔ گورنمنٹ آف انڈیا کی اپنی اسٹیٹسٹکس کے مطابق ایک وقت میں 6000 سے زیادہ انسرجنٹس یا مجاہدین فیلڈ میں ایکٹیو نہ تھے، یعنی کہ ان کی جو پیک سٹرینتھ تھی، ٹاپ سٹرینتھ تھی، وہ ایک وقت میں 6000 سے کبھی اوپر نہیں بڑھی۔ ان کے مقابلے میں 6 لاکھ بھارتی فوجی کشمیر میں موجود تھے۔ 1 اور 100 کا مقابلہ تھا، ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی جرت اور بہادری سے بھارتی فوج کی ناک میں دم کر دیا۔ انہوں نے بھارتی فوج کو اس قدر فرسٹریٹ اور زج کر دیا کہ بھارتی فوج غیر انسانی اور غیر اخلاقی حربوں پر اتر آئی۔ انڈین فوج نے آتش زدگی، ٹارچر، اسیسینیشنز اور اس کے علاوہ گینگ ریپس کا استعمال کیا کہ فریڈم فائٹرز کے مجاہدین کے جذبہ آزادی کو سرد کیا جا سکے، لیکن وہ پھر بھی جد و جہد آزادی کو کچلنے میں ناکام رہے اور یہ آج بھی جاری ہے۔ میرا سلوٹ ہے ان بہادر نوجوانوں کو جنہوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ ایک دن ان کا وطن انشاءاللہ ضرور ہندو فاشزم کے راج سے آزاد ہوگا۔ آزادی کے پھول کو شہیدوں کے خون سے ہی سینچا جاتا ہے اور شہید کا خون جلد یا بدیر فتح کی نوید لازماً لاتا ہے۔ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا ہے فقط عالم مانی کا سفر۔ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ہے خون جن کا قدر و قیمت میں حرم سے بڑھ کر۔ اہل کلیسا نے تو ویسے بھی ہندو کا ہی ساتھ دینا ہے، اپنی کاروباری اور تصویراتی مفادات کی پرواہ ان کو ہمیشہ انسانی حقوق اور اس کی جد و جہد سے زیادہ ہی رہی ہے۔ وہ چاہے UN میں 20 اور قراردادیں پاس کر لیں، ان سب قراردادوں کی نسبت برہان وانی جیسے ایک شہید کا خون، محض ایک قطرہ اس شہید کے خون کا کشمیر کو آزادی کے زیادہ قریب لے کر آتا ہے۔ یہیں پر میں کشمیر کی انسرجنسی کا تذکرہ ختم کروں گا۔ آگے بڑھتے ہیں
تو مئی 1998 میں برصغیر پاک و ہند میں انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پاکستان نے بھی بھارتی نیوکلیئر ٹیسٹ کے جواب میں 28 مئی کو ایٹمی دھماکے کیے۔ بھارت پہلے 13 مئی کو پوکھران میں 5 ایٹمی دھماکے کر چکا تھا۔ پاکستان نے 28 مئی کو چاغی میں 6 ایٹمی دھماکے کیے، اپنی نیوکلیئر برتری بھی ثابت کی، اور اس طرح پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیئر پاورز بن گئے۔ اور اب دنیا کو بھی یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کشمیر کا مسئلہ اب نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، اس مسئلے پر نیوکلیئر وار بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ امید بڑھی کہ شاید اب کشمیر کے مسئلے کے حل کی کوئی سبیل نکل آئے۔ افسوس کہ یہ بات حقیقت میں نہ بدل سکی، لیکن واجپئی صاحب جو کہ اس وقت بھارت کے وزیر اعظم تھے، وہ پاکستان آئے فروری 1999 میں، اور ان کا ایجنڈا یہی تھا کہ پاکستان کے ساتھ ایک ریپروچمنٹ کی جائے، پاکستان کے ساتھ صلح کی بات کی جائے کہ اب دونوں ملکوں کے پاس اتنے تباہ کن ہتھیار ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو دونوں ملکوں کے خاتمے پر منتج ہو سکتی ہے۔ فروری 1999 میں انہوں نے اعلان لاہور کیا، لاہور ڈیکلیریشن، اور اس کے ساتھ ایک MOU سائن کیا گیا، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا گیا، جس میں دونوں ملکوں نے یہ کمٹمنٹ کی کہ وہ اپنی کوششیں از سر نو شروع کریں گے کشمیر ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے۔ لیکن بھارت واپس آتے ہی واجپئی صاحب نے پینترا بدلا اور فوراً ساری دنیا کے سامنے، سارے دنیا کے میڈیا کے سامنے فروری 1999 میں ہی یہ کہہ دیا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور بھارتی زمین کا 1 انچ بھی کسی اور کو نہ دیا جائے گا۔ یعنی ایک طرف تو انہوں نے مسئلہ کشمیر حل کرنے کی بات کی، ابھی بھی بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی واجپئی صاحب تو مسئلہ کشمیر حل کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے کارگل کی جنگ برپا کر دی، نہیں تو وہ تو مان گئے تھے۔ تو ان لوگوں کو واجپئی صاحب کے اس بیان پر غور کر لینا چاہیے۔ کلیئرلی پاکستان اور انڈیا کے نزدیک مسئلہ کشمیر کے حل کی بات بہت متضاد ہے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل چاہتا ہے، پاکستان چاہتا ہے کہ ادھر رائے شماری ہو، کشمیری بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن بھارت کے نزدیک مسئلہ کشمیر کا صرف ایک ہی حل قابل قبول ہے، اور وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ تسلیم کر لیا جائے اور کشمیریوں کو ہمیشہ کے لیے بھارت کی غلامی میں جھونک دیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی حل بھارت کو نہ پہلے قبول تھا، نہ آج قبول ہے، اور شاید آئندہ بھی نہ ہو۔ اور یہی وہ حل تھا جس کی بات واجپئی صاحب 1999 میں کہہ کر گئے تھے، اور انہوں نے پھر آگے سب کے سامنے کہہ بھی دیا کہ جی ہاں کشمیر تو اٹوٹ انگ ہے اور ہم 1 انچ بھی نہیں دیں گے، تو اس کے بعد کوئی مسئلے کا حل ہو جائے، یہ شرط ماننے کے بعد تو وہ انڈیا کو قابل قبول ہوگا۔ یہاں پر میں اس قسط کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم 1999 سے لے کر 2019 تک کی ڈیولپمنٹس کا تذکرہ کریں گے۔ اب کے لیے ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔